کملی والے کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جن نے آ کے غریباں دیباں پڑھ لئی۔ جدہ سے مدینہ منورہ کا سفر گاڑی پہ تقریباً 4 گھنٹے کا ہے، کیونکہ جدہ سے نکلتے ہی سپیڈ لیمٹ 140 کلومیٹر پر آف ہو جاتی ہے۔ راستے میں سٹے کرنے کے لیے ساسکو کے پمپ پہ رکے، فیول فل کیا، جوسیز اور چائے لی۔ مکہ جدہ سے مدینہ منورہ جانے والے لوگ یہاں سٹے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں واش رومز کا بھی اچھا انتظام ہے اور کھانے پینے کی بھی ہر چیز دستیاب ہے۔ اور یہاں ہم آپس میں کیا بات کر رہے تھے آپ لوگوں پہ میں نے چھوڑ دیا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو گیس کرنا ہے۔ یہاں ٹمپریچر جدہ اور مدینہ منورہ کی نسبت کافی کم ہوتا ہے اور رات کو اکثر ٹھنڈ بھی محسوس ہوتی ہے، اور یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اور بچوں کے کھیلنے اور فیملیز کے بیٹھنے کے لیے پارک بھی موجود ہے، اور جہاں آپ بیٹھ کر سکون سے چائے وغیرہ بھی پی سکتے ہیں اور موسم کو بھی خوب انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے تو موسم کو خوب انجوائے کیا چائے کے ساتھ، کیونکہ یہاں جو موسم تھا وہ جدہ کی نسبت قدرے ٹھنڈ تھی، اور جس کو ہم نے بہت اچھے سے انجوائے کیا۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، لایا بدوانو سینے کمال ہویا، لایا بدوانو سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا، آئے درتے سوالی نو کی تینینا، آئے درتے سوالی نو کی تینینا، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، ویری پتھر بھی مارتے ہنستے رہے۔ اور آپ کو میرے رائٹ سائڈ پہ جنت البقیع اور دور سے مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ منظر، اور وہ بھی رات کو، کیا ہی بات ہے ایسے منظر کی، یقین مانے یہ 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اور اس منظر کو دیکھ کر دل کو جو سکون ملتا ہے وہ میں آپ کو ان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ جتنا سکون مجھے اس منظر کو دیکھ کر ابھی محسوس ہو رہا ہے اور مل رہا ہے۔ جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت مدینہ منورہ میں کافی رش تھا آج کل، اس لیے ہم نے ہوٹل کی آن لائن بکنگ 3-4 دن پہلے ہی کر لی تھی تاکہ آن دی سپوٹ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔
تو پرائسز کے لحاظ سے ہوٹل کافی اچھا اور صاف ستھرا تھا، اور اس کے رومز ایوری تھنگ واز گڈ، اور آپ کو یہ ہوٹل میں ریکمینڈ کروں گا کیونکہ یہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے، اور یہ پرائسز کے لحاظ سے بھی ریزنیبل ہے اور کافی اچھا ہوٹل ہے یہ۔ یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی۔ رات کو جب ہم ہوٹل میں پہنچے تو پھر اس کے فوراً بعد ہم نے مسجد نبوی جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ رات کو ہی ہمارا ریاض الجنہ کا ٹائم تھا جو ہم نے اعتمرنا اپلیکیشن سے لیا ہوا تھا۔ جو ہی ہم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے گیٹ پر پہنچے تو وہاں سیکیورٹی والے بہت سختی سے توکلنا اور ہماری اپائنٹمنٹ کو دیکھ رہے تھے۔ جن لوگوں کی اپائنٹمنٹ نہیں تھی ریاض الجنہ کی یا روضہ رسول کی تو ان کو اسٹرکٹلی وہیں پہ روک رہے تھے، اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سب سے پہلے ہم نے انہیں اپنا توکلنا دکھایا اور اپنی اپائنٹمنٹ دکھائی، اس کے بعد انہوں نے ہمیں اندر جانے کی انٹری دی۔ میں نے لاسٹ ٹائم جو مسجد نبوی میں وزٹ کیا تھا، ریاض الجنہ کی اپائنٹمنٹ بھی تھی میرے پاس، تو وہاں وہ لوگ پہلے کیا کر رہے تھے، پہلے لوگوں کو صحن میں ہی گروپس کی شکل میں بٹھا رہے تھے، پھر ان گروپس کو ون بائی ون جو ہے اندر انٹری دی جاتی تھی ریاض الجنہ میں، اور پھر ہر گروپ کو جو ہے 10 منٹ دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے نوافل، دعائیں اور جو کچھ مانگنا ہے وہاں بیٹھ کر مانگ سکتے۔ تو اب جو تھا وہ طریقہ کار تھوڑا سا چینج تھا، ابھی لوگوں کو صحن میں بٹھانے کی بجائے وہ جو ہے سلام گیٹ سے اندر انٹری کروا رہے تھے، اور وہیں ریاض الجنہ سے کچھ فاصلے پر گروپس کی شکل میں وہاں بٹھا رہے تھے۔ یہ جو ہے ریاض الجنہ کی اپوائنٹمنٹ والا طریقہ کار، یہ بہت اچھا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ اس سے آپ سکون سے نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، اور ہر بندے کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے نوافل ادا کرے، دعائیں مانگے اور درود السلام بھیجے۔ ریاض الجنہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جنت کا ٹکڑا یا کیاری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہے، اور اگر ٹائم مل جائے تو فرض نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا ابو بکر یا عمر۔ اے اللہ کے رسول، سرور کائنات، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ہم تک دین اسلام کو پورا پہنچایا ہے۔
काम होगा, कभी तो किस्मत। یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جنت البقیع کے اندرونی مناظر ہیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے قریبی لوگ اور 10,000 کے قریب صحابہ کرام دفن ہیں، اور ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں وفات پائے اور جنت البقیع میں دفنایا جائے۔ سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کیے ہی جاؤں۔ مسجد نبوی کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ان 3 مقامات میں سے ایک مقام ہے جس کی زیارت کے لیے انسان سفر کی نیت کر سکتا ہے۔ ان 3 مقامات میں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی شامل ہیں۔ ان 3 مقامات کا مقابلہ کوئی اور مقام نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے جو کہ کسی اور دوسری مسجد میں پڑھی گئی ہوں سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی مسجد نبوی آئیں تو 5 وقت نماز باجماعت ادا کریں تاکہ اس ثواب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب انصار کی ایک بستی جس کا نام قبا تھا، وہاں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام کیا، اور انصار نے آپ کی مدینہ منورہ آمد پر پرجوش استقبال کیا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور صحابہ کرام نے بھی اس تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور یہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں واقع اور مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ مختلف روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستی قباء میں 3 یا 6 دن قیام کیا۔ مسجد قباء کی اہمیت اور فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، جو شخص اپنے گھر سے باوضو مسجد قباء جائے اور وہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو یہ عمل ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو کافی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ جو لوگ مکہ سے یا جدہ سے یا پاکستان سے آتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے وضو کیسے کر کے جا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے مسافر حضرات جو ہیں وہ اس سے مستثنی ہیں، اور وہ جو وضو ہے وہ مسجد قباء میں کر سکتے ہیں، اور جو لوگ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر جائیں، اور جو لوگ مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں بہتر ہے کہ وہ اپنے ہوٹل سے باوضو ہو کر جائیں اور اس حدیث کے اوپر پورا اتریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر ہفتے کبھی پیدل اور کبھی اونٹ پر خود مسجد قباء جاتے اور نماز ادا کرتے، اور یہ مبارک مسجد ہے جس کی شان اور فضیلت کو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور ستھرے لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے رخ کیا حضرت سلیمان فارسی سے منسوب کھجوروں کے باغ کی طرف، جو مسجد قباء کے نزدیک واقع ہے، اور اس طرح لوگوں سے پوچھتے ہوئے پہنچے کھجوروں کے باغ میں، جو کہ اب پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ وہاں ہم نے حضرت سلیمان فارسی کے زیر استعمال کنواں بھی دیکھا، جو اس دور میں اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد ہم چل دیے باغ کی سیر کرنے۔ اس باغ کی تاریخی حیثیت کچھ اس طرح ہے کہ دین اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سلیمان فارسی ایک یہودی کے غلام تھے اور ان کے باغ میں کام کرتے تھے۔ یہودی نے حضرت سلیمان فارسی کو آزاد کرانے کی شرط یہ رکھی کہ وہ اسے 300 پھلدار کھجوروں کے درخت اور 40 اون سونا ادا کرے گا، جو کہ سلیمان فارسی کے لیے ناممکن تھا یہ سب کرنا۔ تو اس طرح حضرت سلیمان فارسی کو یہودی سے آزاد کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کی موجودگی میں زمین کے ایک حصے میں 300 کھجوروں کے پودے خود اپنے دستے مبارک سے لگوائے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ان پودوں کی جڑوں کو پانی دیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک کی برکت سے کچھ ہی ایام میں یہ پودے پھلدار درخت میں تبدیل ہو گئے، اور اس طرح یہودی کی ایک شرط پوری ہوئی، اور دوسری شرط 40 اون سونا دے کر حضرت سلیمان فارسی کو آزاد کروایا۔
اس طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضرت سلیمان فارسی کے مشورے کی ہی بنیاد پر غزوہ خندق میں مدینہ میں خندق کھودی گئی اور اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کی زیارت کے بعد ہم واپس جدہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے نکلتے ہی راستے میں پیٹرول پمپ پر سٹے کیا، جہاں سے ہم نے چائے پی۔ اور ہاں، ایک بات یہ کہ یہاں ہر طرح کی چائے اویلیبل ہے، جیسا کہ یمنی سٹائل، اور چائے کے ٹیسٹ کی وجہ سے یہاں کافی رش بھی ہوتا ہے۔ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں چائے لازمی پئیں، کیونکہ مجھے ان کی چائے کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم کرتے ہیں اپنے ولاگ کا اینڈ۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو، کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔